بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات نماز تہجد سے فارغ ہو کر دعا مانگتے ہوئے سنا۔ آپ پڑھ رہے تھے، اللہم انی اسألک رحمت من عندک تہدی بہا قلبی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت عطا کرے۔ وتجمع بہا امری وتلم بہا شأنی، اور جس کے ذریعے میرے معاملے کو مجتمع مستحکم کر دے اور میری بکھری حالت کو سنوار دے۔ وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، اور اس کے ذریعے میرے باطن کی اصلاح فرما دے اور اس کے ذریعے میرے ظاہر کو بلند کر دے۔ وَتُزَكِّي بِهَا عَمْلِي وَتُلْهِمْنِي بِهَا رَشَدِي، اور اس کے ذریعے میرے عمل کو پاکیزگی عطا کرے اور اس کے ذریعے درست سمت کی طرف میری رہنمائی فرما۔ آمین۔ اور اس کے ذریعے میری باہمی الفت و چاہت کو لوٹا دے اور اس کے ذریعے ہر برائی سے مجھے بچا لے۔ آمین۔ اے اللہ، تو مجھے ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما کہ پھر اس کے بعد کبھی کفر کا نام و نشان نہ ہو، اور ایسی رحمت عنایت فرما جس کے ذریعے میں دنیا و آخرت میں تیری کرامت کا شرف حاصل کر سکوں۔ نزل الشهداء عيش السعداء والنصر على الأعداء۔ اے اللہ، میں تجھ سے عطا و بخشش میں کامیابی، شہداء کی منزل، نیک بختوں کی خوشگواری زندگی اور دشمنوں پر فتح کا سوال کرتی ہوں۔ جاتی و ان کا سرر بھی اے اللہ، میں اپنی حاجت تیرے سامنے پیش کرتی ہوں، اگرچہ میری رائے کمزور ہے اور عمل ضعیف ہے، میں تیری رحمت کی محتاج ہوں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ معاملات کے نپٹانے اور فیصلہ کرنے والے، سینوں کی بیماریوں سے شفا دینے والے، جس طرح کہ تو سمندروں میں گرے اور طوفانوں کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے، ویسے ہی مجھے جہنم کے عذاب سے، تباہی و بربادی کی پکار سے اور قبروں کے فتنے اور عذاب سے نجات عطا فرما۔ آمین۔
اے اللہ، جس چیز تک پہنچنے سے میری ناقص عقل قاصر رہی اور جس چیز تک میری نیت و ارادے کی بھی رسائی نہ ہو سکی، اس بھلائی کا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی سے وعدہ کیا اور میں اسے تجھ سے مانگ نہ سکی، یا جو بھلائی تو از خود اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو دینے والا ہے، میں بھی اسے تجھ سے مانگنے اور پانے کی خواہش اور آرزو کرتی ہوں، اور ان سب کے لیے تیری رحمت کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے اللہ، اے مضبوط رسی والے اور اے درست فیصلے کرنے والے، میں تجھ سے سوال قیامت کے دن امن، چین اور ہمشگی والی جنت کا سوال کرتی ہوں۔ تیرے مقرب بندوں کے ساتھ جو کلمہ گو ہیں، تیرے آگے جھکنے والے، تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے والے اور تیرے وعدہ اقرار کے پابند ہیں۔ انک رحیم ودود وانت تفعل ما ترید۔ اے میرے رب، بے شک تو بہت رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، اور تو با اختیار ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا، جو نہ خود گمراہ ہوں نہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں۔ تیرے دوستوں کے لیے سلامتی ہو اور تیرے دشمنوں کے لیے دشمن۔ جو شخص تجھ سے محبت رکھتا ہے، ہم اس شخص سے تجھ سے محبت رکھنے کے سبب محبت رکھیں، اور جو شخص تیری مخالفت کرے، ہم اس شخص سے تجھ سے دشمنی رکھنے کے سبب دشمنی رکھیں۔ اے اللہ، یہ ہماری دعا و درخواست ہے، اور اس دعا کو قبول کرنا بس تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ ہماری کوشش ہے اور بھروسہ بس تیری ہی ذات پر ہے۔ اے اللہ، تو میری قبر کو نور سے روشن فرما اور میرے دل میں نور بھر دے، اور میرے آگے اور میرے پیچھے نور، اور میرے دائیں نور اور میرے بائیں نور، اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور پھیلا دے، اور میرے کانوں میں نور اور میری آنکھوں میں نور بھر دے، اور میرے بالوں میں نور اور میری جلد میں نور عطا فرما، اور میری گوشت میں نور،
اور میرے خون میں نور اور میری ہڈیوں میں نور کا اضافہ فرما، آمین۔ اے اللہ، میرے لیے اس نور کو عظیم بنا، مجھے نور عطا فرما اور میرے لیے نور مقرر فرما۔ سبحان الذی تعطف عزت، پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو اپنا اوڑھنا بنایا اور اس کے ساتھ اپنی بزرگی کا اعلان کیا۔ سبحان الذی لا بئس المجد وتکرم بہ، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کو اپنا لباس بنایا اور اس سے اپنا کرم فرما۔ پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کسی اور کے لیے تسبیح و پاکیزگی بیان کرنا جائز نہیں۔ سبحان ذی الفضل والنعمہ، پاک ہے وہ جو فضل اور نعمتوں والا ہے۔ سبحان ذی المجد والکرم، پاک ہے وہ جو بزرگی اور کرم والا ہے۔ سبحان ذی الجلال والاکرام، پاک ہے وہ جو جلال اور عزت کا مالک ہے۔